السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 43۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، بچوں کے بغیر گھر میں کتنا سناٹا ہو گیا ہے۔ فریال بیگم ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے لان میں موجود لکڑی کی میز پر رکھتے ہوئے بولی تو آفندی بے ساختہ مسکرائے۔ گھر میں رونق تو بچوں کی شرارتوں سے ہی تھی۔ نازلی اور ایجے اپنی حرکتوں سے ملازموں تک کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ہرمان نے آئے دن کسی نہ کسی سے دشمنی موڑی ہوتی تھی اور ایلف وہ تو ہاتھ دھو کر زاران کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ چائے سے بھرا ہوا مگ اٹھاتے انہوں نے قصے پاری نہ کھولتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے بچے ہماری جان ہیں، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ بس اب وہ جلدی سے واپس آ جائے، میرا تو ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزر رہا۔ فریال افسردہ ہوئی۔ لان میں اچھا ماحول تھا، وقفے بعد سنو فالنگ بھی ہو رہی تھی۔ حوزان نے بہت اصرار کیا تھا ورنہ میں ان سب کو منع کر دیتا، لیکن حوزان کی وجہ سے ہاں کر دی۔ اب اپنے داماد کو انکار تھوڑی نہ کر سکتا تھا۔ میں حوزان کی طرف سے مطمئن ہوں، میرے خیال سے نازلی کے لیے حوزان سے زیادہ اچھا لڑکا کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بس جلدی سے میں اپنی دوسری بیٹی کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ وہ ٹھہرے، چائے کا گھونٹ بھرا تو ان سے پہلے ہی فریال بول پڑی۔ ایلف کا رشتہ آیا ہے کیا؟ تشویش سے پوچھا گیا۔ نہیں، رشتہ آنے سے پہلے ہی وہ انکار کر دیتی ہے کہ مجھے لڑکا نہیں پسند، اسے لڑکے میں وہ سب کوالٹی چاہیے جس کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ مگ ٹیبل پہ رکھتے وہ کرسی سے ٹیک لگا گئے۔ وہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے ویسا لڑکا ملنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ چاہتی ہے اس کا شوہر خود سے زیادہ اسے ترجیح دے۔ اب آپ ہی بتائیں، آج کل کے زمانے میں ایسے لڑکے ملتے ہیں کیا؟ وہ پہلے مرد ہی تھے جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی بیگم صاحبہ، ہمیں لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جب لڑکا ہمارے گھر میں ہی موجود ہے۔ آفندی کے ذہن میں سایہ لہرایا، لیکن فریال ان کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ کون لڑکا؟ زاران خان۔ وہ رعب سے بولے۔ کیا زاران؟ لیکن وہ تو ایلف سے چھوٹا ہے نا۔ ایلف کبھی نہیں مانے گی، وہ زاران سے بہت چڑتی ہے، اسے زاران بالکل پسند نہیں ہے۔ ایلف جیسا چاہتی ہے زاران ویسا ہی ہے، ان دونوں میں کیمسٹری ہے۔ زاران ایلف کا بہت خیال رکھتا ہے، حالانکہ وہ باقی سب کا اتنا دھیان نہیں رکھتا جتنی فکر اسے ایلف کی رہتی ہے۔ وہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی جلی کٹی باتیں سنتا ہے، اسے انکار نہیں کرتا، اسے اونچا درجہ دیتا ہے اور اس سے کبھی بیزار بھی نہیں ہوتا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، میں نے یہ سب دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا میری بیٹی کی شادی اسی شخص سے ہو جو پوری زندگی اس کے ساتھ وفاداری سے گزارے، اور زاران ایسا ہی ہے۔ سامنے سے حمید صاحب اور حفصہ بیگم کو آتے دیکھ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہمیں اجازت دو آفندی، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ نزدیک آ کر آفندی کے گلے لگے۔ گھر جا کر کیا کرنا ہے حمید؟ یہیں ٹھہر جاؤ، اب تو تم آتے ہی نہیں ہو، ورنہ پہلے تم اور بھابھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ آفندی نے انہیں روکنا چاہا۔ پہلے حالات اور تھے آفندی، ہماری بیٹی یہاں رہتی تھی اور ہمیں بھی اس کی خوشی کے لیے ٹھہرنا پڑتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو کوئی خوشی بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر یہاں رہنا صرف گھٹن ہے، تم سمجھ سکتے ہو۔ پیلس کی اس 4 دیواری میں میری بیٹی کی موت ہوئی تھی، ہم یہاں رکیں گے تو طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑے گی۔ وہ ہنوز انداز میں بولے تو آفندی شرمندہ ہو گئے۔ ان کی بیٹی کی موت کا الزام ابھی بھی ان کے بیٹے کے سر پر ہی آتا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، صبح آفس میں ملاقات ہوگی۔ حمید صاحب نے اجازت لی اور حفصہ بیگم کا ہاتھ تھامے پیلس سے نکل گئے۔ ان کی گاڑی ابھی پیلس سے تھوڑی دور ہی تیز رفتار میں چل رہی تھی کہ اچانک سے ان پر حملہ ہو گیا۔ 3-4 گاڑیاں تھیں، کچھ لوگ تھے جو ان پر گن تانے کھڑے تھے، انہیں اپنے قبضے میں لے رہے تھے۔ حفصہ بیگم گھبرا چکی تھیں۔ حمید نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن رنگ جانے سے پہلے ہی ان سے موبائل کھینچ لیا گیا۔ پھر جلد ہی ان دونوں کو بے ہوش کرتے وہ لوگ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، یہاں سے بہت دور، شاید ایک کال کوٹری میں۔ اندھیری رات کے بعد خوشگوار سی صبح ہوئی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے ہی کھلی۔ وہ اٹھی، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائیں، آنکھیں مسلی، جمائی لی اور گھڑی کی اور دیکھا تو چونک کر ہی رہ گئی۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟
घड़ी दोपहर के 12 बजा रही थी। हवेली में तो सब उठ 8 बजे ही नाश्ता कर लिया करते थे। फ़ौरन से कंफर्टर खुद से दूर करते वो वॉर्डरोब के करीब आई, अपना हैंग किया सूट पकड़ा और वॉशरूम में एंटर हुई होने लगी कि ड्रेसिंग के करीब से गुजरते हुए अपनी झलक देखकर ठहर गई। निगाहों का इर्तिकाज़ जैसे ही अपनी गर्दन पर गया, दफतन उसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे। एकदम ढेर सारी शर्म ने आ घेरा। रात का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमा। उफ, ये लम्हा मुश्किल था। वो कैसे हरमान से आंखें मिलाएगी? इन्हीं सोचों में झड़के हुए वो वॉशरूम में चली गई। शावर लिया, फिर अपने बाल ड्राई किए और हल्की सी लिपस्टिक होठों पर लगाए उसने मोबाइल उठाया, जिस पर हाल ही में नोटिफिकेशन आया था। 1 बजे बीजान के कमरे में मीटिंग है, सब पहुंच जाए। ग्रुप में मैसेज था हौजान का, जिसमें सब ही ऐड थे। 1 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मायसा ने एक नज़र मिरर में खुद को देखा। वो आज कुछ ज़्यादा ही चमक दमक रही थी। शायद हरमान की मोहब्बत का रंग था। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। अपने ही ध्यान में मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते हुए वो जीने उतर रही थी कि अचानक से बुरी तरह वो किसी के कसरती वजूद से टकराई। अरे संभल कर बेगम। हरमान ने दोनों हाथ उसकी कमर से गुजारते हुए उसे सहारा दिया, लेकिन मायसा बिजली की रफ्तार से उसके हिसार से निकली। खैरियत, आज बहुत ब्लश कर रही हो। उसे अपनी निगाहें मायसा के चेहरे से हटाना मुश्किल लगी। गुलाबी शलवार कमीज़ में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। थोड़ा दूर रहे, कोई देख सकता है। मायसा इतराफ़ में निगाहें दौड़ाती हुई बोली, एक तो मेरी बीवी को शौहर से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र लगी रहती है। हॉल में कोई नहीं है, पुरसुकून हो जाओ। भवे से कोड़ कर बोला तो मायसा हल्का सा मुस्कुराई। जीनों को क्यों घूर रही हो? मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो गौर कर रहा था। मायसा उससे नज़र चुरा रही थी। पता है मुझे हरमान, मैं तो बस ये देख रही थी कि आपको शलवार कमीज़ बहुत जच रही है। वो संभल कर बोली। हरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई, दिलकश डिंपल उभर कर बाहर आए। सच में क्या? तुम्हारा मतलब अच्छा लग रहा हूँ? मायसा ने उसे देखा। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, शानों पर भूरी शॉल लिए। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़का गया था। मायसा खामोशी का लिबादा ओढ़ गई तो बेक वक्त हरमान का मोबाइल बीप हुआ। उसने मोबाइल निकाला और देखा कि डेग कॉलिंग लिखा आ रहा था। मायसा, तुम चलो बीजान के कमरे में, मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसने कॉल पिक की, मोबाइल कान के साथ लगाया और जीनों का सफ़र तय करता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। मायसा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। वो काफ़ी वजीह लग रहा था। आज से पहले उसने हरमान को शलवार कमीज़ में कभी नहीं देखा था। क्या बात है डैग? वो कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक किया और दीवार गिर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बॉस, मुझे अभी अभी इतला मिली है कि हमीन साहब और उनकी वाइफ का किडनैप हो चुका है। डैग ने ताज़ा तरीन खबर से उसे आगाह किया। मैं जानता था अफ़गानिस्तान की टीम ऐसा ही करेगी। हरमान ने हंकारा भरा। बॉस, किडनैप अफ़गानिस्तान की टीम ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज टीम ने किया है। डैग ने धमाका किया। हरमान भौचक्का कर रह गया। वॉट डैग? पाकिस्तान फ़ौज टीम तक? बराटवा की तस्वीर कैसे पहुंची? हमीन साहब की तस्वीरें या तो हमारे ग्रुप के पास है या फिर अफ़गानिस्तान की टीम के पास। इसके अलावा वो किसी थर्ड पार्टी के पास वो तस्वीरें नहीं गई। फिर किडनैप पाकिस्तान की टीम ने क्यों किया? हरमान उलझा। बॉस, फोर्स टीम ने हमीन साहब और उनकी वाइफ को रशिया में ही कैद कर रखा है। मुमकिन है कि वो उन्हें पाकिस्तान ले जाए। डैग ने उसका दिमाग घुमा दिया था। डैग, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? ये तस्वीरें पाक फोर्स टीम तक कैसे पहुँची? हरमान को इश्तियाल चढ़ा। उसने हाथ को मुक्के की सूरत देते पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। बॉस, मैं नहीं जानता। हमने बराटवा की तस्वीर सिर्फ अफ़गानिस्तान को भेजी थी और हमीन साहब बराटवा बनकर जब डाक हाउस में आए थे तो सिर्फ हमारे ही बंदों ने उन्हें देखा था। डैग सफाई से बोला। बस फिर समझ जाओ हमारी टीम में ही कोई गद्दार है। वो बात की तह तक पहुंचा। लेकिन बॉस, मैं सबको अच्छे से जानता हूँ। उसकी बात अधूरी रह गई। किसी की नीयतों का अंदाज़ा नहीं उनके रवैये से नहीं ज़ाहिर होता। डैग, कौन गद्दार है ये किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होगा। तुम पता लगवाओ कि वो कौन है जो बराटवा से गद्दारी कर रहा है या किसी और पार्टी का मेंबर है। मुझे ये बताओ कि डाक हाउस में से कितने बंदों को इल्म है कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ? बस अभी सिर्फ अपने ख़ास बंदों को ही इल्म है। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे के कान तक ये खबर ना पहुँचे। और डाक हाउस के एक एक अफराद को चील की नज़र से देखो। फिर जिसमें खोट या गद्दारी नज़र आए उसे अपने कब्ज़े में कर लेना। 1-2 और हिदायतें करने के बाद उसने राब्ता मुनक्किद कर दिया। फिर जल्द वो अपने तासुरात नॉर्मल करता बीजान के कमरे में दाखिल हुआ। वो अंदर आया तो बीजान नाज़ली के गले लगी रो रही थी। हरमान आकर उनके करीब बैठा तो बीजान नाज़ली की पेशानी पर बोसा छोड़ती हरमान को अपने सीने से लगा गई। मेरा पोता, मेरी जान का टोटा। बीजान के आंसू रवानगी से बह रहे थे।
وہ والہانہ انداز میں حرمان کے چہرے پر بوسہ چھوڑتی چلی گئی۔ حرمان نے بی جان کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور شفقت سے اپنے لب ثبت کیے۔ میرے بچے میرے پاس ہے، آج میں بہت خوش ہوں۔ بی جان قربان اپنے بچوں پر۔ رونے دھونے کا شغل کافی دیر تک چلتا رہا، کبھی وہ اے جے کو اپنے سینے سے لگا لیتی تو کبھی نازوی اور حرمان کو۔ پھر بی جان نے اپنے آنسو پوچھے اور بات کا آغاز کیا۔ حرمان ایلف کی طرح ہے، میری پوتی نہیں آئی؟ بی جان، وہ آپ کے پوتے زاران کے ساتھ ہے، اس نے آج آنا ہے تو آپ کی پوتی کو لے آئے گا۔ حرمان شائستگی سے بولا تو بی جان زاران کے ذکر پر افسردہ ہوئی۔ میرا پوتا میری وجہ سے ابرار سے دور ہو گیا۔ ابرار اب اسے پسند نہیں کرتا، اسے لگتا ہے کہ زاران ان کے خلاف جا کر انہیں چھوڑ کر گیا ہے۔ بی جان نے زاران کی کہانی کا آغاز کیا تو سب کے سب دلچسپی سے سننے لگے۔ 8 برس پہلے کی بات ہے۔ زاران میرے پاس رہتا تھا، وہ 14 برس کا تھا جب ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ جب ایلف کی پیدائش ہوئی تھی تو آفندی نے وعدہ کیا تھا کہ اب اگر ابرار کے گھر بیٹا ہوگا تو وہ اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دیں گے، لیکن حالات بدل گئے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ زاران یہ حقیقت سن کر بہت ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ پھر جب وہ 15 برس کا ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بی جان میں رشیا جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بی جان میں سب صحیح کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی شروعات کرے، اس جنگ کو ختم کرے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ابرار اور نگین کو یہ بولے گا کہ پڑھائی کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ابرار کے انکار کرنے کے باوجود بھی میں نے اسے اپنے زیور بیچ کر باہر بھیج دیا۔ وہ رشیا چلا گیا۔ وہ سب سے بہت کم بات کرنے لگا تھا، وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ بی جان میں تایا جان کے پیلس میں رہتا ہوں، آپ سے بات کروں گا تو انہیں شک ہو جائے گا۔ پھر انہی چکروں میں ابرار کا غصہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ زاران میں اور ابرار میں دوری آ گئی۔ میں نے پھر اپنے دوسرے پوتوں کو بھی حقیقت بتائی، کیونکہ زاران اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اب ڈر ہے کہ ابرار کہیں اس سے مزید بدگمان نہ ہو جائے، کہیں میری وجہ سے وہ اسے گھر سے نہ نکال دے۔ حالانکہ میں اسے ہر روز کہتی رہی کہ میں نے اپنے بچے کو اجازت دے کر بھیجا ہے، میری اس سے بات ہوتی ہے، لیکن وہ غصے میں میری سنے بغیر چلا جاتا۔ بی جان نے بات مکمل کرتے گہرا سانس لیا۔ سب اب اندازہ کر سکتے تھے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے، اسی لیے آگے کا سوچنے لگے۔ دیوار گر کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی، چہرے پر ہاتھ دھرا، پھر جلد ہی نیند سے بیدار ہو گئی۔ ابھی اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ بے ساختہ اس کی نگاہ اپنے رائٹ سائڈ بے خبر سوئے زاران سے ٹکرائی۔ دھوپ کی تمازت اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور وہ بیزار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یکایک ایلف کمفرٹر خود سے دور کرتی اٹھی اور لمبے پردوں سے سورج کی شعاعیں اندر آنے سے روک دی۔ اس کا ارادہ اب شاور لینے کا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ایک بھرپور نظر سے زاران کے وجیح چہرے کا جائزہ لیا۔ آج اسے زاران سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، آج اسے زاران پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یوں ہی اس کے پاس بیٹھے، بس اسے دیکھے جائے۔ تمہیں ہنر ہے زاران، تمہیں ہنر ہے ایلف کا دل دھڑکانے کا۔ مجھے تم میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب تم سے لگاؤ سا ہونے لگا ہے۔ تمہارے ساتھ اب دنیا مکمل لگتی ہے۔ ایلف دل ہی دل میں ہم کلام ہوتے ہوئے مسکرائی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کون جان سے جان بن گئے۔ ایلف نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں کو سمیٹا۔ پھر وہ اگلے 20 منٹ تک اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو حفظ کرتی رہی۔ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ دلکش خول تب ٹوٹا جب زاران کی بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے گھورنا بند کرے ایلف۔ بند آنکھوں سے سنجیدہ تاثرات لیے وہ بڑبڑایا۔ وقتاً فوقتاً ایلف کرنٹ کھاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو سو رہے تھے۔ ایلف نے اپنے تاثرات فارمل کرنے کی صحیح کرتے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ جواباً زاران کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آپ پچھلے 20 منٹ سے مجھے والہانہ نگاہوں سے گھور رہی ہے۔ 10 منٹ آپ نے مسلسل میری آنکھوں کو دیکھا، 5 منٹ آپ نے میرے گال کے قریب تل کو گھورا اور اب 5 منٹ سے آپ میرے ہونٹوں کو اور بیئرڈ کو گھور رہی تھی۔ وہ عاجزی سے بولتا اسے حواس باختہ کر گیا۔ ایلف ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی دنگ رہ گئی۔ اور ہاں، اس دوران ایک دفعہ آپ نے میری پیشانی پر بکھرے بالوں کو بھی سمیٹا تھا۔ سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر بولتے وہ ایلف کو مزید شرمندہ کر گیا۔ اف زاران، تم انسان ہو یا روبوٹ؟ اس کی شوریدہ سر نگاہوں سے کنفیوز ہوتی وہ جھنجھلا کر اٹھی اور اس دوران بیڈ سے کشن اٹھاتے اس نے زاران کو دے مارا۔
جسے فوراً سے کیچ کرتے زارا نے فلائنگ کس ایلف کی جانب اچھالی۔ اس کی اس بے باکی پر ایلف سرخ ٹماٹر ہو گئی۔ بس اتنا سا کام تھا، اس نے رات کو 2 آنسو بہا کر شکوہ کیا کر لیا۔ صبح اٹھ کر زاران سارا کا سارا اس کا ہی ہو گیا۔ میری مارننگ فلائنگ کس کو پکڑ کر اپنی پیشانی سے لگا لے ایلف۔ زہران نے پیچھے سے ہانک لگائی، جب شوہر کمرے میں موجود ہے تو میں کیوں فلائنگ کس کیچ کرتی پھروں؟ وہ شانے اچکاتی واش روم میں جاتی بند ہو گئی تو زہران اس کی پہلی گستاخی کو سوچتے ہوئے کشن منہ پر رکھ کر مسکرایا۔ 2 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام نفوذ کھانا کھا رہے تھے۔ نگین بیگم نے لنچ پر ہر کسی کی پسند کی ڈش بنوائی تھی۔ مائسا تم کب سے ڈور لاک کرنے لگی؟ میں رات کو تمہارے کمرے میں آئی تھی، تمہارا دروازہ لاک تھا۔ نگین بیگم نازلی کی پلیٹ پر بریانی ڈالتی ہوئی بولی تو جوس پیتی مائسا کو ایک دم سے اچھوکا لگا۔ وہ اچانک سے کھانسنے لگی تو اینا نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ہرمان نے گلاس میں پانی ڈالتے اس کی طرف بڑھایا تو مائسا نے نگاہ اٹھا کر ہرمان کو گھورا۔ ارے دھیان سے بیٹا، ابرار صاحب بولے تو مائسا نے تھوڑا سا پانی اپنے حلق کے اندر اتارا۔ جی ماما، وہ رات کو اینا بار بار میرے روم میں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ڈور لاک کر دیا تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی، اس لیے صبح بھی دیر سے اٹھی۔ سارا ملبہ اینا پر ڈالا گیا جو حیرت انگیز انداز میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، حالانکہ باقی سب نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا تو یہ وجہ تھی صبح ان دونوں کے ناشتے پر موجود نہ ہونے کی؟ اینا، میں نے کتنی بار کہا ہے رات کو دیر تک مت جاگا کرو۔ نگین بیگم کی ساری توجہ اینا کی جانب مبذول ہوئی جو مفت کی پھنس چکی تھی۔ وہ ماما رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ ہی کے کمرے میں گئی تھی، لیکن پھر میں روم میں جا کر جلدی سو گئی تھی۔ اینا بول رہی تھی۔ مائسا نے ہرمان کے پاؤں پر پاؤں مارا جو ٹیبل کے نیچے سے ہی اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ لنچ ہو چکا تھا۔ دفتر ہرمان کا موبائل بیپ ہوا۔ زاران کا میسج تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ لوگ حویلی کے باہر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ یکایک میسج دیکھتے ہی ہرمان اپنی کرسی چھوڑ اٹھا۔ وہ سب ابھی اپنی اپنی نشست پر ہی موجود تھے جب وہ کچن کے درمیان میں سے گزرتا ہوا ہال میں آیا۔ وہ تینوں اندر آ چکے تھے اور اب حویلی کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے یمنا، تم آ گئی؟ ہم بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ خزان کی آنٹی اور ان کے ہسبینڈ واقعی بہت سویٹ ہے۔ ہرمان نے جھٹ سے یمنا کے ہاتھ سے تمام بیگز کیری کیے۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کمرے میں لے چلوں، تم شاور لے کر فریش ہو جانا، پھر ہم چائے پر ملتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولا اور یمنا کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یمنا کو سمجھ ہی نہ سکی، البتہ اندر ہی اندر خوش ہونے لگی۔ ہرمان نے اسے امپورٹنس دی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ زاران، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ ایلف نے سوچوں میں غلطہ زاران کو مخاطب کیا۔ زاران نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ایلف کو اس کے ہاتھ کی شدت اپنے ہاتھ میں محسوس ہو رہی تھی۔ 7 سال بعد اپنی فیملی سے مل رہا ہوں، تھوڑا سا نروس ہوں، وہ متحمل سا بولا، حالانکہ وجہ کچھ اور تھی جو وہ اتنا نروس ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب اب ہال میں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ اب تو ابرار صاحب اور نگین بیگم بھی آ گئے تھے۔ ایلف کو لگا تھا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ ایلف نے شرمندہ ہو کر خود چھڑوانا چاہا تو زاران کی پکڑ مضبوط ہو گئی۔ اور نگین بیگم، دیکھیے تو صحیح کون صاحب آئے ہیں۔ ابرار نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھے اور یہ ناراضگی ابھی تک برقرار تھی۔ میرا بچہ واپس آ گیا۔ نگین بیگم آنکھوں میں آنسو کا گولہ لیے دوڑی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ابھی زاران نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور یہی منظر سب کو کھٹکنے لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا، اور بیچاری ایلف کا دل گھبرائے جا رہا تھا۔ آخر 7 سالوں بعد اس لارڈ صاحب کو حویلی واپس آنے کا خیال آ ہی گیا۔ ابرار صاحب نے پشت پر بازو باندھ لیے، نگاہیں زاران کے چہرے پر ہی مرکوز تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، کتنا بڑا ہو گیا تھا اور اب واپس لوٹ رہا تھا۔ میرا بچہ، شکر ہے میرا بچہ واپس آ گیا، چھوٹا سا تھا جب گیا تھا، دیکھو تو صحیح کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ نگین بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ بس کیجیے نگین بیگم، اگر یہ واقعی میں آپ کا بچہ ہوتا تو یوں آپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا بھول گئی ہے کہ اس کے لیے آپ رات بھر تک روتی رہتی تھی؟ لیکن آپ کی اس اولاد نے اپنی ضد نہ چھوڑی، نہ آپ کی کال اٹھائی، نہ آپ سے بات کی۔ ابرار صاحب نے نگین بیگم کو آئینہ دکھایا، لیکن وہ کیسے سنگ دل ہو جاتی، وہ ماں تھی، ان کی ممتا جاگ اٹھی تھی، وہ زاران سے ناراض کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یمنا کو واش روم میں بھیج کر ہرمان بھی اب سیڑھیوں میں آ چکا تھا۔ ابرار کی نگاہیں اب زاران سے ہٹ چکی تھی۔ وہ اب اس لڑکی کو دیکھنے لگے تھے جس کا ہاتھ ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کھڑک آواز میں بولے۔ ان کی آواز ستون ہلا دینے والی تھی۔ زاران بھی ہل چکا تھا۔ گلے میں ابھرتی گلٹی کو معدوم کرتے اس نے بولنے کے لیے اپنے لب ہلائے۔ یہ میری بیوی ہے۔ 4 لفظ
صرف 4 لفظوں نے ان پر حویلی کی پوری دیوار گرا دی۔ وہاں کھڑے تمام نفوس چل رہ گئے۔ سب نے دم ساتھ لیا۔ ایلف نے گردن چٹک کر زاران کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس نے سچ بول کر اپنا رشتہ سب پر واضح کر دیا۔ تو اس لیے زاران نروس تھا۔ نافرمان اولاد سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ، نگین بیگم آپ کا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے لینے سے پہلے اس نے یہ تک نہ سوچا کہ اس کے بڑے بہن بھائی بھی کنوارے ہیں۔ ابرار صاحب صحیح معنوں میں سلگ چکے تھے۔ زاران حویلی آ کر ان کے صبر کا پیمانہ آزما رہا تھا۔ ایک شخص کی نگاہ زاران پر تھی، لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایلف کا ہاتھ اب کانپنے لگا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا ان سب لوگوں سے جو اسے گھور رہے تھے۔ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ نگین بیگم نے نازلی سے نگاہیں ہٹا کر زاران سے پوچھا۔ ماما یہ سچ ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ زاران مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اب اس سے کتنے سوال ہوں گے، بس وہ مطمئن تھا اپنا رشتہ سب پر ظاہر کر کے۔ بیٹا کون ہے یہ؟ کہاں سے آئی ہے؟ نگین بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بیٹے کی طرفداری کرے یا شوہر کی برابر جا کھڑی ہو۔ ماما یہ ایلف ہے میری بیوی، اور یہی اس کی پہچان ہے۔ ماما میں نے صرف نکاح کیا ہے، پلیز مجھ سے خفا مت ہوئیے گا۔ وہ نگین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کے بابا اپنی انا کی ضد میں اس کی ماما کو اس سے دور نہ کر دے۔ صرف نکاح کیا ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے اتنی چھوٹی بات ہے؟ اور اگر نکاح کر ہی لیا تھا تو وہیں رہتے جہاں تم تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 7 برس ہمارے بغیر گزر گئے تو پوری زندگی بھی گزر سکتی تھی۔ وہ تنفر سے کہتے مڑ گئے۔ زاران ایلف کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کر ان کے قریب گیا۔ ابھی انہوں نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ زاران نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بابا مجھ سے منہ مت موڑ کر مت جائیں، میں آپ کی ہی اولاد ہوں، آپ مجھ سے خفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زاران کی آواز میں نمی گھلی۔ باقی سب سامت کھڑے تھے۔ ایلف نے نگاہیں فرش پر گاڑ لی تھی۔ ہرمان الٹے قدم لینے لگا تھا۔ اسے یمنا کو بھی تو دیکھنا تھا، ورنہ وہ باہر آ جاتی تو مسئلہ ہو جاتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ڈگری حاصل کر کے لوٹوں گا۔ یہ دیکھیے بابا، یہ میری ڈگری ہے بابا، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ زاران نے پاکٹ سے کوئی صفحہ نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے انہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ جھوٹ درخت کی شاخوں کی طرح تھا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بابا آپ ہی بتائیے، میں یہاں نہیں آتا تو کہاں جاتا؟ بابا میرا آپ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے بابا، میں روز آپ کو یاد کرتا تھا، فون نہیں کر سکا اس لیے کیونکہ پڑھائی کا برڈن بہت زیادہ تھا، اور اگر میں فون کر لیتا تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ ابرار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن زاران کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی چاہ نہیں سکے۔ پھر ایک نگاہ اس کی ڈگری پر ڈالی جو قابل فخر تھی۔ ایک پل کو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا انہیں اپنے بیٹے کو بے رخی دکھانی چاہیے۔ بابا کچھ بولیے نا بابا، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں بابا، میں آپ کے منہ سے شاباشی سننا چاہتا ہوں۔ اف زاران، وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اسے ہر ہنر تھا، اس لیے کیونکہ حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ ابرار صاحب سب کچھ بھلا کر اسے گلے لگا لینا چاہتے تھے، لیکن نہیں۔ وہ زاران کا ہاتھ جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ زاران فقط ان کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ نگین بیگم ان کے پیچھے بھاگی تھی، جانتی تھی کہ ان کے شوہر کو ان کی ضرورت ہوگی۔ ایلف میری پوتی، یہاں آؤ میرے پاس۔ صوفے پر بیٹھی بی جان نے ایلف کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان سب کی نظروں سے بچتی ہوئی بی جان کے قریب جا بیٹھی۔ یک بیک بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم سب میری پوتی کو اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ بی جان نے ان سب کی نظروں کا مرکز سمجھتے جھاڑتے ہوئے کہا۔ بی جان آپ کے یہ دونوں چھوٹے پوتا پوتی نے نکاح کر لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ خزان بی جان کے قریب آ بیٹھا، پھر باری باری سب بھی صوفوں پر آ بیٹھے۔ میں جانتی ہوں پھر کیا ہوا، یہ دونوں بالغ ہیں، نکاح کا حق رکھتے ہیں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ بی جان کیا آپ یہ سب جانتی تھی؟ مائسا نے اندازہ لگانا چاہا تو زاران مسکراتا ہوا بی جان کی بائیں طرف آ بیٹھا۔ ہاں میرا پوتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ملیشیا میں نکاح کر لیا ہے۔ بی جان مسکراتی ہوئی بولی تو ایلف نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے کوئی تو تھا جسے یہ سب معلوم تھا، ورنہ اسے لگا تھا آج ان سب کی نظریں اسے کھا جائے گی۔ بہت چھپے رستم ہو تم زاران، ہماری ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے، کب کیا کرنا ہے کیا نہیں سب کچھ تم ڈیسائیڈ کرتے تھے اور اپنے بارے میں ہمیں لا علم رکھتے تھے۔ اینا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو زاران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اینا تمہارا شکوہ کرنا واقعی بنتا ہے۔ زاران کو یاد آیا کہ اس نے پہلے دن ہی اینا کو کتنا کھپا دیا تھا۔ وہ سب نارمل ہو چکے تھے، ایک کے بعد ایک بات ہو رہی تھی، لیکن مائسا اس کی نگاہیں 2nd فلور کے لاسٹ والے کمرے کا ارتکاز لیے ہوئے تھی۔
انہیں اب تک نیچے آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آئے؟ مائسا نے خود کلامی کی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور زینے چڑھتی ہوئی یمنا کے کمرے میں جانے لگی۔ ہینڈل کو گھماتے اس نے دروازہ چوپٹ سے کھول دیا۔ دفتر اندر کے منظر نے اس کی آنکھوں پر مرچیں ہی لگا دیں۔ یمنا ہرمان کی جانب پشت کیے ہوئے تھی، اس کی بیگ زپ آدھی کھلی تھی اور بیچارہ ہرمان کہاں پھنس گیا تھا، وہ محض نظر چرا رہا تھا۔ ہرمان دیکھو، شاید یہ زپ اٹک گئی ہے، تھوڑا سا ہولڈ کر کے اوپر کرنا، بند ہو جائے گی۔ یمنا کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ ترچھی کھڑی ہونے کی وجہ سے آئینے میں صاف جھلک رہی تھی۔ مائسا دبے دبے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور ہرمان کو اشارے سے ہی پیچھے ہٹنے کا کہا۔ وہ دور ہوا تو مائسا نے اس کی اٹکی زپ پوری کی پوری اوپر کر دی۔ ہرمان کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ بہت ہیٹ اپ ہے۔ یمنا محسوس کرتی ہوئی پلٹی تو آنکھوں کے سامنے صرف انگارہ ہوتی مائسا کو کھڑے پایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یمنا نے اس انداز میں پوچھا جیسے یہ گھر اس کا ہو، کمرہ اس کا ہو اور شوہر بھی اس کا ہی ہو، حالانکہ یہ سب کچھ تو مائسا کی ملکیت تھا۔ تم میں تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے یمنا؟ وہ تنفر سے بولتی یمنا کا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اسے چہرے پر پھینک گئی۔ اٹس نارمل مائسا، یہ سب اتنا اہمیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی یہ دوپٹہ۔ یمنا نے ناگواری سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا۔ یہ تمہارا رشیا نہیں ہے یمنا، یہ پاکستان ہے، اور اس حویلی کے کچھ اصول بھی ہیں جن میں دوپٹہ عورت کے لیے بے حد معنی رکھتا ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے، یہاں پر جس عورت نے دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے اسے عزت دار سمجھا جاتا ہے، اور جس نے نہیں اوڑھا ہوتا اسے بغیرت۔ ہاں، یہاں پر بس طوائف دوپٹہ نہیں لیتی، اگر تم یہاں انکمفرٹیبل ہو تو ہم تمہیں ہیرا منڈی بھی۔ مائسا کی بات ادھوری رہ گئی، یمنا درمیان میں ہی بول پڑی۔ البتہ مائسا نے اس دن کا بدلہ لے ہی ڈالا تھا، آخر وہ ہوتی کون تھی مائسا خانزادہ پر الزام لگانے والی؟ اسے تو بے عزت ہونا ہی تھا۔ شٹ اپ مائسا، اپنی زبان قابو میں کرو، میں تم سے نہیں الجھ رہی ہوں تو تم بھی مجھ سے مت الجھو۔ یمنا نے ہرمان کا لحاظ کر لیا تھا، ورنہ اسے جتنا تاؤ چڑھا تھا وہ مائسا کے بال بھی نوچ سکتی تھی۔ تم ہی تو الجھ بیٹھی ہو مجھ سے یمنا جبل الدین، تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اب مجھ سے بھی کسی اچھی چیز کی امید مت رکھنا۔ مائسا تحکم سے بولی۔ ہرمان ان دونوں شیرنیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی ہی دوسروں کی زبان بند کروانے کے لیے کافی ہے۔ اوہ پلیز مائسا، تم پر تو تمہارے اپنے شوہر تک نے یقین نہیں کیا تھا اور تم آئی مجھے گیان دینے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم پر تو ابھی ہرمان کی مرحومہ منگیتر کے بھی مرنے کا الزام ہے؟ یمنا نے اس کے کلیجے پر آگ لگا دی تھی، لیکن مائسا بہت سارا جبر کرتے خود کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے باز رکھا۔ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے یمنا، کوئی تیسرا مداخلت نہ ہی کرے تو ہی بہتر ہے، ورنہ میں سر کے بال نوچ لینے میں بہت ماہر ہوں۔ یہ میرے شوہر ہے، اگر انہوں نے مجھ پر یقین نہیں بھی کیا تو یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے شوہر سے دور رہو، ورنہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اور اسے میری دھمکی میں سمجھنا، کیونکہ مائسا خانزادہ عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ مائسا مغروح مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی ہرمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پلٹ گئی۔ یمنا جواباً بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہرمان آج صحیح معنوں میں مائسا سے متاثر ہوا تھا، وہ اسے پہلے دن سے لے کر اب تک متاثر ہی تو کرتی آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔